الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت ہی دلچسپ واقعہ حضرات کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. واقعہ بڑا لمبا ہے، اس لیے زبانی طور پر اس کو بیان کیا جائے، پھر اس پر جو فوائد ہیں، اس حدیث کی جو تشریح ہے اس پر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑ کا مریض، ایک گنجا اور تیسرا نابینا. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان تینوں کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا. وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا لون حسن و جلد حسن، اچھا رنگ اور بہترین جلد. کیونکہ وہ کوڑ کا مریض تھا، اس کے جسم میں سفید سفید نشانات تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ اس کا رنگ اچھا ہو جائے اور اس کی جلد بھی بہترین ہو جائے، تو اس نے اس کی پیشکش کی. اور ایک بات اس نے کہی وَيَذْهَبُ عَنِ الَّذِي قَدْ قَدِرَ النَّاسِ، کہ یہ چیزیں مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بس یہ چاہتا ہوں. تو اس فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کو بہترین رنگ اور بہترین جلد عطا کی گئی. پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ کون سی چیز، کون سا مال آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اونٹ. تو اس فرشتے نے ایک گابن اونٹ نے اس کو دے دی اور اس کی برکت کی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا. پھر اب گنجے کے پاس آیا. گنجے کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا شعر حسن، کیونکہ سر پہ بال نہیں تھے، اس کی خواہش تھی کہ سر پہ بال آئے. اچھے بال کی خواہش اس نے ظاہر کی، تو اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کو اچھے بال عطا کیے گئے. پھر پوچھا کہ کون سا مال آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا گائے. پھر اسے گابن گائے عطا کی گئی. پھر وہ فرشتہ اس میں برکت کی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا. اب تیسری مرتبہ فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا یرد اللہ الی بصری فابصر الناس، میری تو بس یہی چاہت ہے کہ اللہ میری بینائی کو لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو دیکھا کروں. تو اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی. پھر پوچھا کہ کون سا مال آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکری. پھر اس کو ایک گابن بکری دی گئی، اس میں برکت کی دعا کر کے وہ چلا گیا. ایک وقت آیا کہ ان تینوں اشخاص کے بعد، ایک کے پاس گائے، ایک کے پاس اونٹ، ایک کے پاس بکری تھی. اس پہ اتنی برکت اللہ رب العالمین نے دی کہ میدان کے میدان بھر گئے. اتنی فراوانی اللہ نے ان تینوں کو عطا کی تھی. پھر ایک لمبے زمانے کے بعد وہی فرشتہ سب سے پہلے دوبارہ امتحان کے لیے اس کے پاس آیا. کوڑی کے پاس، جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا رجل مسکین قد انقطعت بی الحبال فی سفری، کہ میں مجبور شخص ہوں، مسکین شخص ہوں، سفر کا جو میرے پاس مال تھا وہ ختم ہو گیا، میں گھر تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کی مدد کے ذریعے، پھر اللہ کے احسان کے ذریعے میں گھر پہنچ سکتا ہوں. اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال، کہ میں آپ کو اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس ذات نے آپ کو بہترین رنگ اور بہترین جلد عطا کی اور مال بھی آپ کو عطا کیا، اس ذات کا واسطہ دے کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو اس شخص نے کہا الحقوق کثیرہ، بھائی حقوق تو بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. کانی عارفک، تو فرشتہ کہنے لگا جو انسانی شکل میں آیا تھا کہ میں شاید آپ کو پہچانتا ہوں. الم تکن ابرصک یقدرک الناس، کیا آپ کوڑی نہیں تھے کہ اللہ کے لوگ آپ سے نفرت کیا کرتے تھے؟ فقیرن، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا. تو اس شخص نے کہا انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ مال مجھے اللہ نے نہیں عطا کیا، نعوذ باللہ، بلکہ یہ مجھے باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے. تو اس فرشتے نے کہا ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت،
اگر تو اپنے اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی حالت میں واپس لوٹا دے جس حالت میں تو تھا، یعنی فقیر تھا اور تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر دوسرے شخص کے پاس، گنجے کے پاس فرشتہ گیا اسی صورت میں، اور اس سے بھی وہی باتیں کہی جو باتیں کوڑی سے کہی تھی۔ پھر سو اتفاق اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا، تو پھر فرشتے نے اس کو وہی بددعا کی جہاں پر وہاں اس کو بددعا دی تھی، پھر چلا گیا۔ پھر اخیر میں اب نابینا شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا جو راہ سفر ہے ختم ہو گیا ہے، گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پہنچ سکتا، تو آپ میری مدد فرمائیں، اور میں اس ذات کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو بینائی عطا کی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بصارت، میری بینائی لوٹا دی۔ آج میں آپ سے کوئی لفظ نہیں کہوں گا، جتنا مال آپ چاہتے ہیں لے جائیں، میں ایک لفظ آپ سے نہیں کہوں گا۔ تو اس فرشتے نے کہا، امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھو، فإنما ابتلیت، بس یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہیں آزمایا گیا، تمہارا امتحان لیا گیا۔ فقد رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہوا، وسخط علی صاحبیک، اور آپ کے جو دو ساتھی ہیں جن دونوں کے پاس اور میں گیا تھا ان سے اللہ رب العالمین ناراض ہوا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے جو بخاری اور مسلم میں درج ہے، اور بھی احادیث کی دوسری کتاب میں واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بے شمار سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس واقعے میں جو ہے، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین جو قریبی زمانے کے محقق، عالم، فقیہ گزرے ہیں، ان کی یہ تحقیق ہے کہ اسرائیل یہ اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، لیکن تفسیر مظہری وغیرہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ ایک عبرانی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ۔ اب یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو لوگ آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے، ایسی قوم تھی کہ جس پر اللہ نے اپنا خاص فضل نازل کیا تھا، اپنا خاص احسان ان کے ساتھ اللہ نے کیا تھا، کہ دنیا کی وہ قوم ہے جس پر اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا۔ اور اسی بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے اور معتم بشان انبیاء آئے، جس میں قابل ذکر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت دانیال وغیرہ۔ یہ تمام وہ انبیاء ہیں جو معتم بشان ہیں، جن کو ایک شریعت عطا کی گئی تھی۔ اور دوسری بات، بنی اسرائیل پر اللہ نے ایسے ایسے احسانات کیے کہ کسی اور قوم پر وہ احسانات اللہ نے نہیں کیے۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا لفظ اللہ نے بیان فرما سورۃ البقرہ کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تمام جہانوں میں نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ وفضلناکم علی العالمین ایک جگہ فرمایا گیا کہ سارے جہانوں میں ایک فضیلت ان کو عطا کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو بہت سی زیادہ عبرت کے ہیں، جو جس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، بہت سی اس کے اندر عبرت کی چیزیں موجود ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بارہا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتے تھے، اور واقعات بیان کرنے کا مقصد وہی کہ اس سے سبق لیا جائے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ابھی آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ بیان کیا گیا، یہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اس سے پہلے باب الاخلاص میں ہم نے واقعہ بیان کیا تھا غار والا، کہ 3 شخص غار میں پھنس گئے تھے۔ تو اس سے پہلے ایک واقعہ اور بیان کیا گیا تھا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ یعنی یہ تمام واقعات حدیث میں بے شمار واقعات بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سے عبرت حاصل کر لی جائے۔ اور دوسری بات، بنی اسرائیل پر اللہ نے خاص فضل کیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ جس مقام پر وہ فائز تھے، جس بلند مقام پر تھے، پھر اللہ نے ناشکری کے نتیجے میں ان کو پھر بہت ہی گھٹیا مقام پر ان کو اللہ نے پہنچا دیا۔ ان کا سفر شروع ہوتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں
جہانوں والوں پر فضیلت عطا کی ہے، پھر ان کا دور ختم ہوتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ نے پھر ان کا مقدر فرما دی ذلت اور رسوائی۔ تو یہ چیز کیوں پیش آئی؟ حالانکہ ان کے اندر بہت ساری وہ چیزیں تھیں جو دوسری قوم میں نہیں تھی، لیکن ناشکری کے نتیجے میں، نعمت کی ناقدری کے نتیجے میں پھر ہوا یہ کہ اللہ نے ان کو جو مقام پر تھے ان مقام سے ان کو اتار دیا۔ یہ ایک بنی اسرائیل کا مختصر سا خاکہ، مختصر سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں تھا۔ اب اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ روشن ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے، کتنے پہلو ہے اس سبق کے، اس واقعے کے، انشاءاللہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج اسی بات پر اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔